میں نے اپنا تعویذ اتار دیا اور اس تعویذ کے متعلق A to Z انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی کہ تعویذ پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، اتارنا چاہیے نہیں اتارنا چاہیے، یا اتار کر تعویذ کو کہاں کرنا چاہیے۔ اس تعویذ کے متعلق ریسرچز میں پچھلے 4 مہینوں سے کر رہا ہوں اور 2 مہینوں تک تو میں اتنی ریسرچز کر چکا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تعویذ کو اتارنا ہی ہے، اور 2 مہینے تک میں اس بارے میں ریسرچز کرتا رہا کہ اس تعویذ کو اتار کر کہاں کروں، اور اسی میں اتنی دیر ہو گئی۔ خیر یہ تو ہو گئی میری بات، اب آتے ہیں ٹاپک پر۔ کیا تعویذ شرک ہے؟ تعویذ شرک نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی شرک کا کام نہ کیا جائے۔ جیسے اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کوئی آیات لکھ کر گلے میں لٹکا لے تو کوئی اسے شرک کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں البتہ اگر اس میں کوئی جادو ہو یا شیطان کا عمل دخل ہو تو وہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کے اس دور میں 99.9% تعویذات شرکیہ ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لیا اور ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے۔ بس اس آدمی نے اپنا ہاتھ گلے کے گرد داخل کیا اور تعویذ کو کاٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تمیمہ ناجائز تعویذ کو کہتے ہیں۔ تمیمہ پتھروں کی مالا کو کہتے ہیں جو عرب کے لوگ نظر بد سے شفا حاصل کرنے کے لیے جہالت کے زمانے میں پہنا کرتے تھے۔ اب بھی لوگ پہنتے ہیں، اور شفا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تعویذ کا لغوی معنی حفاظت کی دعا کے ہیں۔ کیا تعویذ لٹکانا چاہیے؟ جیسے شہد چاٹنے میں شفا ہے، نہ کہ اس کی بوتل لٹکانے میں، اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے میں شفا ہے۔ جائز تعویذ لٹکانا جس میں کوئی قرآن مجید کی آیت ہو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھتے۔ معوذات قرآن کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو رہتے ہیں۔ معوذات پڑھتے اور اپنے اوپر اپنی سانس پھونکتے اور اپنے ہاتھ اپنے بدن پر پھیرتے۔ چنانچہ جب وہ اپنی مہلک بیماری یعنی کہ جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئے تو میں نے معوذات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی سانس پھونک دی جس طرح وہ پھونک مارا کرتے تھے۔ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سورتوں کا تعویذ بنا کر لٹکایا نہیں بلکہ پڑھی۔ جب وہ اپنی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 سورتوں کا تعویذ نہیں بنایا بلکہ ان کو پڑھا، جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ یہاں دم سے مراد منتر ہے جو قرآن و سنت و احادیث کے علاوہ کوئی جادوئی منتر ہے۔ یہ معوذات پڑھ کر دم کرنے والا دم نہیں ہے۔ اور شاگون سے مراد کہ ایسی سوچ رکھنا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب یہ آفت آئے گی، یا سورج گرہن نکلا ہے تو عورت باہر نہ نکلے، یا سوتک والے گھر بچوں کو نہ لے کر جاؤ، ایسی سوچ رکھنا یہ تو خالصاً ہندوانہ عقیدے ہیں اور اسلام ان کی نفی کرتا ہے۔ بس آپ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، سارے جادوگروں کا کام تمام۔ یقین ہونا چاہیے آپ کو۔ اب آپ منتر والا دم کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، یا ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا تو یہ تو وہ، تو آپ ان 70,000 لوگوں میں سے خارج ہو گئے۔ ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جس کسی نے تعویذ اور تمیمہ لٹکایا تو وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب تعویذ لٹکانا یا نہ لٹکانا جائز ہو یا ناجائز ہو یہ آپ پر ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، اور احادیث بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں، یہ گنی چنی میں نے بس آپ کو بتائی ہیں۔ اور تعویذ کو اتار کر اب کیا کریں؟ یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں، کچھ ان میں سے یہ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تعویذ اتاریں یا تعویذ کی کیا حیثیت ہے، لیکن کوئی بھی ڈیفینیٹ انفارمیشن نہیں تھا بتا رہا۔ کوئی عالم دین ایک چیز بتا رہا ہے، کوئی دوسرا عالم دین دوسرا اس کا پارٹ بتا رہا ہے، کوئی بھی مکمل بات نہیں تھا بتا رہا۔ کبھی اس کی 32 منٹ کی ویڈیو دیکھو، کبھی اس کی 30-35 منٹ کی ویڈیو دیکھو۔ 1000 کو آرٹیکل تو گوگل کروم سے میں نے ایسے ہی دیکھ ڈالے، جس میں سے 85 سے 90 آرٹیکلز مجھے ایسے ملے ہیں جو کہ میرے کام کے تھے، جس سے میں اپنی ایک ویڈیو بنا سکتا تھا پراپر۔ اور اس ویڈیو میں نے تقریباً سارے پہلوؤں کو دیکھا ہے، کئی بار سوچ کر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ باقی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ ترجمہ: اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، یعنی کہ تجھے تعویذ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے لیکن تو پایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے، یعنی کہ تجھے کان، آنکھ، دل، دماغ سب کچھ دیا، تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ تو نے سوچا؟ تو نے دیکھا کہ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، تجھے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے تو نے ماننا ہے۔
हम अनकरीब इनको इनके एतराफ़ में भी और ख़ुद इनकी ज़ात में भी अपनी निशानियाँ दिखाएंगे कि यहाँ तक इन पर ज़ाहिर हो जाए कि कुरान हक है। और क्या तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ से वाकिफ़ है। अस्सलामु अलैकुम।